اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 12 نیوز بکھر اور فیس بک چینل 12 نیوز بکھر۔ آج بات کریں گے بکھر کے حلقہ 93 کی۔ 93 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن کا باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن شیڈول کا، لیکن ابھی سے ہی الیکشن جو ہے وہ یہاں پہ تبل بچ چکا ہے۔ سیاستدانوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، وہیں لوگوں کے دکھ سکھ میں برابر جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، اور جو مختلف کام ہیں ان میں مصروف ہیں۔ حلقہ 93 میں کون ہوگا بڑا امیدوار؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو نام لیے جا رہے ہیں وہ ڈھانڈلا گروپ کی طرف سے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کا نام بھی گردش کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹکٹ جاری ہونے کی صورت میں، کیونکہ ڈھانڈلا خاندان کوشش کر رہا ہے جو کہ ایم این اے ثناء اللہ خان مستی کھیل اور رفیق احمد خان نیازی اور عرفان اللہ خان نیازی، یہ تمام امیر محمد خان سب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ ڈھانڈلا گروپ کو پی ٹی آئی کا دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ سب کا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں الیکشن میں حصہ لیا، بے شک وہ ناکام ہوئے اور کچھ کامیاب ہوئے تو ٹکٹ ان کا حق ہے۔ گزشتہ دنوں جو پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یا ظہیر نقوی صاحب جو کہ این اے پہ الیکشن لڑے تھے، تو یا پھر پی پی پہ 93 میں سردار سکندر احمد خان نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، تو ٹکٹ اس کا حق بنتا ہے۔ تو ابھی تک فیصلہ تو یہ ہوا ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہماری معلومات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ثناء اللہ خان مستی کھیل، رفیق احمد خان نیازی یہ اندر خانے گیم کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹکٹ جو ہے وہ ڈھانڈلا خاندان کو دی جائے، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کیا جائے، کیونکہ ڈھانڈلا خاندان ہی نیوانی گروپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، اگر ٹکٹ جاری ہونے کی صورت میں اگر کہ ٹکٹ جو ہے وہ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو دی جاتی ہے تو یقیناً ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا امیدوار ہوں گے۔ اگر ٹکٹ نہیں ملتی ڈھانڈلا خاندان کو اور سردار سکندر احمد خان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری ہوتا ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کے سعید اکبر خان نوانی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا امکان ہے۔ ابھی نیوانی گروپ کی بات کریں گے۔ نیوانی گروپ میں سعید اکبر خان نوانی جو کہ حلقہ پی پی 91 سے شکست کھا گئے ہیں جنرل الیکشن میں، اس سے پہلے بھی وہ دریا خان سے بھی ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب جو نیوانی برادران ہیں، سردار رشید اکبر خان نوانی جو کہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، اور عامر عنایت خان شاہانی جو کہ 2 سیٹوں پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، پی پی 92 اور پی پی 93 سے، تو دونوں سیٹوں سے نیوانی گروپ سے مل کر اس نے کامیابی حاصل کی تھی، اور 93 جو ہے وہ حلقہ اس نے چھوڑا ہے جس پر ابھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن ہوگا۔ ضمنی الیکشن شیڈول ابھی جاری نہیں ہوا، لیکن ابھی سے سیاست جو ہے وہ وہاں پہ گرم ہو چکی ہے۔ سعید اکبر خان نیوانی کے شکست کے بعد نیوانی گروپ جو ہے کہ ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان تو نہیں کیا، لیکن یہ جو جلسہ ہوا ہے گزشتہ روز، تو وہاں پر یہ سامنے آ چکا ہے کہ سعید اکبر خان نوانی امیدوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی چھوٹے بڑے امیدوار وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں جو کہ کم ووٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے، لیکن جو بڑا مقابلہ، جو بڑا ٹاکرا ہے وہ سعید اکبر خان نوانی اور ڈھانڈلا گروپ کے درمیان، یعنی ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا اور ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا، ان دونوں میں سے کوئی ایک امیدوار سامنے آ سکتا ہے، تو بڑا مقابلہ ہوگا۔ ابھی جو بڑی وکٹ گرائی ہے وہ بڑا الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے سعید اکبر خان نوانی نے۔ سعید اکبر خان نوانی اور رشید اکبر خان نوانی کے چودھری برادران جو کہ سابق امیدوار ایم پی اے پی پی 93 اور سابق چیئرمین چودھری محمد نصر اللہ جس نے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے بازو کی طاقت پر آزاد الیکشن لڑا، اور آزاد الیکشن لڑ کر 10,000 سے زائد جو ہے اس نے ووٹ حاصل کیے، تو سعید اکبر خان نوانی ان کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اس بار ضمنی الیکشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، پھر ہم کمیٹی تشکیل دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو آئندہ کے لیے اپنا 93 سے امیدوار نامزد کریں۔ تو یہ فیصلہ حمید اکبر خان نوانی سابق ضلع ناظم بکھر جو کہ
نعمانی گروپ کے سربراہ ہیں، اور عنایت اللہ خان شاہانی جو کہ شاہانی گروپ کے سربراہ ہیں، وہ اور چودھری محمد اسلم جو کہ چودھری محمد رسول اللہ کے بھائی ہیں، وہ اور چند اہم دوست مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمارے گروپ کے لیے کون سا امیدوار ہمارے لیے موزوں ہے، تو وہ اعلان کریں گے۔ لیکن ابھی جو اعلان ہوا ہے تو ابھی اس سے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں چودھری محمد رسول اللہ ایم پی اے کے امیدوار ہوں گے 93 سے نعمانی گروپ کی جانب سے۔ ابھی جو وکٹ گرائی ہے، نعمانی گروپ بڑا پتہ کھیل چکا ہے اس وقت اپنی مضبوطی کی طرف، اور ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اس نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلی الیکشن کمپین کا آغاز انہوں نے کم از کم 5 سے 10 ہزار ووٹ سے کیا ہے۔ کم از کم اگر اس اپنا الیکشن وہ خود لڑتے ہیں چودھری محمد رسول اللہ تو وہ 10 ہزار سے زیادہ لیتے ہیں۔ اگر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو کم از کم 50+ ووٹ جو ہے وہ نعمانی گروپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور نعمانی گروپ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس طریقے سے ان کا یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ سردار سکندر احمد خان پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی جیسے کہ یہ ہو رہی ہے، اگر یہ ہوتی ہے تو اس صورت میں سردار سکندر احمد خان کا الحاق نعمانی گروپ سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی بڑی خبر ہوگی دوسری نعمانی گروپ کے لیے فائدہ مند۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف گروپس جو ہیں وہ ٹی ایل پی کی طرف سے بھی امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ سب کا الیکشن میں بھی کافی جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے تھے ٹی ایل پی نے، تو اس دفعہ بھی جو ہے امید ہے کہ ضرور الیکشن ہوگا اور وہ بھی امیدوار ہوں گے۔ کافی امیدوار سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ ان کے درمیان ہوگا، ڈھانڈلہ اور نعمانی گروپ کے درمیان۔ نعمانی گروپ اس وقت وکٹ گرا چکا ہے اور بہترین الیکشن کا آغاز کر چکا ہے، جس میں چودھری محمد اسلم کے ڈیرے پر، چودھری محمد رسول اللہ کے ڈیرے پر تفصیل یہ ہے کہ وہاں پر جو پہلے معاملات ان کے ہوئے وہ لاہور میں ہوئے، مبارکباد دی گئی الیکشن کی چودھری محمد اسلم کی جانب سے، اور سعید اکبر خان نعمانی کی جانب سے بالکل ذرا سا ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ الیکشن سب کا حق ہے، تو آپ لڑ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، تو اب ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارا ساتھ دوبارہ اپنے گروپ میں اپنے کیمپ میں واپس آ جائیں۔ تو ان کے مذاکرات چودھری حبیب اللہ صاحب، چودھری محمد اسلم، چودھری محمد اشرف اور سارے بھائیوں کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا چک نمبر 61 میں، وہاں پر چودھری محمد رسول اللہ صاحب، چودھری محمد اسلم نے، اور اس کے علاوہ چکوک عوامی محاذ، چکوک خدمت محاذ جو کہ وہاں سے رانا شاہد علی خان اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور دیگر رہنماؤں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، سعید اکبر خان نعمانی، حمید اکبر خان نعمانی اور شعیب رشید نعمانی جو کہ پہنچے ہیں وہاں، تو وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں، اور بعد ازاں ان کو جلسہ گاہ میں لایا گیا ہے۔ بہترین انتظامات کیے گئے تھے چودھری برادران کی جانب سے۔ وہاں پر جو خطاب کیا ہے وہ بھی آپ تک ہم نے پہنچایا ہے، ہمارے اب یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 نیوز بکھر پر، اور فیس بک پر پیج پر بھی 12 نیوز بکھر پر بھی، کہ وہاں پر مکمل خطابات جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور آپ سن سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے اب تک جو رپورٹس تھیں اس PP93 سے جو الیکشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو جو تازہ صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ پھر نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹس ضرور اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔